الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب نبی محترم امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہیں کہ مالک و مولا ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ یوسف کی تفسیر ہم پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی اسی تسلسل میں آیات پر کلام کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح انداز میں حق بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ ہم آیت 24 تک پہنچے تھے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 پہ کلام کریں گے. جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہتے تھے اور عزیز مصر کی گھر والی اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر تھی. دعوت گناہ جب دی تو یوسف علیہ السلام نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ اپنی بات صحیح انداز میں اس عورت تک پہنچائی. فرمایا قال معاذ اللہ، اے عورت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاور تیرے پاس ہے، طاقت تیرے پاس ہے، قوت تیرے پاس ہے، حکومت، گورنمنٹ، پاور، پوزیشن، خزانے سب تیرے پاس ہے، مگر میں اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں جو تجھ پہ بھی قادر ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. دوسرا آپ نے پیغام یہ دیا کہ میں اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں جس نے مجھے رہنے کو محل دیا ہے، پہننے کو بہترین لباس دیا ہے، کھانے کو بہترین خوراک دی ہے. وہ رب جس نے مجھے کنویں سے نکال کر محل تک پہنچایا، میں اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ ربی احسن مثوایا. اور دوسری طرف کچھ مفسرین یہاں جو ربی ہے اس سے مراد عزیز مصر کو لیتے ہیں کہ جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا، مجھے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دی ہے، خیال رکھا، مجھے عزت دی ہے، میں اس بندے کے ساتھ احسان فراموشی کیسے کر سکتا ہوں؟ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی
کہ یہ عمل، یہ گناہ کرنا، یہ ظلم ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہے، رب سے بغاوت ہے، احکامات خداوندی کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، یہ عمل کرنا یہ ظلم ہے۔ یوسف علیہ السلام پر جب اس کا داؤ نہ چلا تو اس نے 7 دروازوں پر تالے لگا کر ایک گھر کے اندر ان کو بلایا اور وہاں گناہ کے ارادے سے ان کی طرف دوڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بات نہ سنی تو وہ مقام چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب فرار کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے، یوسف علیہ السلام کہاں دوڑ رہے ہیں؟ کہا مالک جتنی توفیق تو نے مجھے دی ہے، استطاعت مجھے ہے، طاقت میرے ہے، میں تو دوڑ لگاؤں گا، ہاں بند راستے کھولنا مالک اب تیرا کام ہے، میں تیری رضا کی خاطر گناہ، فتنے اور ظلم کی جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوڑ لگائی ہے، اللہ بند تالے کھولنا اب تیرا کام ہے۔ کیونکہ یہ نظام قدرت ہے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ بندے تو میری طرف ایک قدم آ، میری رحمت 10 قدم تیری طرف بڑھے گی، تو میری طرف چلتے ہوئے آ، میری رحمت تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم قدم بڑھاؤ تو صحیح، جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے، میرے ذہن میں آئی ہے، وہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کے جسم سے بڑی بہترین خوشبو آتی تھی، تو ایک بزرگ کو جب محسوس ہوا کہ یہ خوشبو کوئی عام دنیاوی خوشبو نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے، تو اس نے نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بتا یہ تیرے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بابا چھوڑو، اگنور کیا انہوں نے، بابا چھوڑو اس مسئلے کو۔ بابا پیچھے پڑ گیا، انہوں نے کہا نہ جی نہ، دسو اے خوشبو کدروں آنی ہے، کیا کمال ہے اس کا؟ تو اس نوجوان نے جب بہت زیادہ اصرار ہوا بابے کی طرف سے، تو نوجوان نے بتایا، انہوں نے کہا بابا جی میں کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، تو ایک دن وہاں کوئی مالدار عورت آئی، اس کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ مائل ہو گئی میری طرف، اور وہ گھر گئی، اس نے لونڈی بھیجی اپنی اس دکان کی طرف اور کہا یہ کپڑے سارے اٹھا کے لانے، اور لانے والا بھی یہ لڑکا ہوگا۔ تو مالک جو تھا اس نے کہا یہ سارے تھان وغیرہ کپڑے شپڑے اٹھا کے لے جاؤ اس عورت کے پاس۔ اب وہ عورت گھر میں تھی، وہ کپڑے لے کے گیا، اس کی نیت کچھ اور تھی، دروازے بند کیے اس نے، اور جب گناہ کی طرف مائل کیا مجھے، تو مجھے فرار کا راستہ کوئی نظر نہیں آیا کہ میں کدھر سے بھاگوں، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مجھے واش روم جانے دو، مجھے ٹوائلٹ جانے دو، حاجت ہے مجھے وہاں اجازت دو۔ تو اس مالدار عورت نے کہا جاؤ ٹوائلٹ سے ہو کے آؤ۔ وہ وہاں ٹوائلٹ گیا اور جتنی بھی غلاظت تھی، گند تھا، وہ اٹھا کے اپنے جسم پہ مل لی، کپڑوں پہ لگا دی، جسم پہ مل دی۔ کہا یہ جو باہر کی غلاظت ہے یہ دھل سکتی ہے، اگر یہ گناہ کر دیا اندر کی غلاظت یہ زیادہ بدبودار ہے۔ تو جو ہی وہ غلاظت لگا کے باہر آیا تو وہ عورت چلانے لگی، وہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، اس کو نکالو ادھر سے۔ تو اس طرح میں اس گناہ سے بچا ہوں، اور اس کے بدلے میں انعام کیا ملا اللہ کی طرف سے کہ میرے جسم سے اب خوشبوئیں آتی ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر گناہ نہیں کیا، اپنے نفس کو روکے رکھا، گناہ کی طرف مائل نہ ہوا، بدلے میں اللہ نے مجھے یہ تحفہ عطا فرما دیا۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر گناہ سے بچتا ہے
ہمیں تو نظر، ہم یا ماحول دیکھیں آگے پیچھے، کیا کچھ نظر نہیں آتا یہاں، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس ملک میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں. یہاں گناہ ہمیں خود دعوت دے رہے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، اپنے خواہشات جو ناجائز خواہشات ہیں ان سے رکتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی ہے، بند دروازے، اس پہ لگے ہوئے تالے، یہ کھولنے کی طاقت قوت میرے رب کی طرف سے، میرے رب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اسی طرح جب آپ پر ایسا وقت آئے جب راستے نظر ہی نہ آئے، آپ اللہ کی طرف توجہ کریں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، آپ قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بند راستوں کو کھولتا ہے، آپ کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو محنت کرو، کوشش کرو، مجاہدہ کرو، اللہ راستے بنانے والا ہے. روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وہ دن جب سخت تکلیف کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی، آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، اس وقت عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو ملے گا. 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک آدمی، ایک کیٹیگری آدمیوں کی وہ ہوگی جس کو گناہ کی دعوت ملے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر گناہ کی طرف نہ جائے. کوئی زنا کی طرف بلائے، گناہ کی طرف بلائے، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اسے روز محشر عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ ملے گا اسے. ایک صحابی ہیں حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول، ان کی ڈیوٹی، وہ یہ کام کرتے تھے کہ جو لوگ مکہ میں قید ہو جاتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، جب کافر ان کو قید کرتے تھے مسلمانوں کو، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ رات کی تاریکی میں آتے اور وہ جو مسلمان قیدی ہوتے، پرزنرز ہوتے، ان کو جا کے چھڑاتے اور مدینہ شریف پہنچا دیتے تھے. ان کی یہ رات کی تاریکی میں آنا، اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کو وہاں سے چھڑانا اور کہاں لے جانا، مدینہ شریف. اچھا جب ایک رات یہ آئے تو باغ تھا، اس باغ کے دیوار کے نیچے پہلو میں وہ انتظار میں تھے. تو ایک عورت جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، عناق نامی عورت تھی، اس نے دیکھ لیا اور پہچان لیا. اس نے کہا مرثد ہو؟ ہاں مرثد ہو. آؤ اہلا و سہلا مرحبا، آؤ آج رات میرے ساتھ آپ گزارو گے. تو حضرت مرثد نے جواب دیا کہ دیکھو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ رسول کا حکم میں مانتا ہوں، اسلام میں یہ گناہ جائز نہیں ہے. اب پہلے کا جو تھا وہ تھا، اب اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں اس گناہ کے قریب نہیں آؤں گا. تو اس عورت نے بہت کوشش کی کہ آئے، لیکن وہ صحابی رسول بن گئے تھے، حضور کے غلام بن گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا، او مکہ کے قریشیوں، یہ آیا ہے چور جو تمہارے غلاموں کو، تمہارے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاتا ہے، یہ رہا وہ تمہارا چور. تو کہتے ہیں 8 بندے میرے پیچھے لگا دیے، میں دوڑتا ہوا اس علاقے سے گیا اور غار میں چھپ گیا. جب تسلی ہوئی کہ لوگ واپس چلے گئے تو پھر میں نکلا اور پھر جا کے میں نے قیدی چھڑا کے نکال لیے. جب کام بنا تو اہلا و سہلا مرحبا، اور جب کام نہیں بنا تو وہی جو پہلے اہلا و سہلا مرحبا کہہ رہی تھی وہی جان کی دشمن بن گئی. یہی حال ہوا ہے یہاں. یوسف علیہ السلام کو جب دعوت گناہ دی، یوسف علیہ السلام نے بات نہیں سنی اور دوڑ لگائی، تو
دروازے خود بخود کھلتے جا رہے تھے. یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے دوڑ رہے تھے, گناہ سے بچ رہے تھے, اللہ بند دروازے ان کے لیے کھولتا جا رہا تھا. جب آخری دروازے پہ پہنچے اور دروازہ کھلا تو عزیز مصر دروازے پہ کھڑا تھا, اس کا جو خاوند تھا زلیخا کا. وہاں پینترا بدل دیا زلیخا نے, اور جب دیکھا ماحول ایسا ہے, چونکہ اس نے تو یوسف علیہ السلام کو پیچھے کی جانب سے پکڑا جس سے کرتا پھٹ گیا. عزیز مصر جب دروازے پہ پہنچا اور دونوں کو اس طرح دوڑتے ہوئے دیکھا اور پہنچے تو زلیخا نے ایک دم پینترا بدل کے کہا عزیز مصر سے, کہتی کیا ہے, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے ان کا قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دروازے کے قریب کھڑا پایا. اب وہ کہتی کیا ہے, زلیخا نے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اب چونکہ خاوند سر پہ کھڑا ہے, بولنا ہے, تو بجائے یہ کہتی کہ میں یہ ظلم کر رہی تھی, سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر ڈالا اور یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کر کے کہا اچھا اس کی سزا کیا ہوگی. اب خود ہی بولنے لگی, کہیں ایسا نہ ہو کہ خاوند غصے میں یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کروا دے. تو سزا بھی خود سنا رہی ہے. سزا کیا دے رہی ہے, الا ان یسجن او عذاب الیم, یا تو قید کر دیا جائے یا ان کو کوئی سزا دی جائے, کوئی کوڑے چھوڑے مارے جائے. یہ وہی عورت ہے جو تھوڑی دیر پہلے منتیں کر رہی تھی, جو خوب سج سور کے سامنے کھڑی تھی, جو دعوت دے رہی تھی گناہ کی, جو دروازے بند کروا رہی تھی, تالے لگوا رہی تھی. اب چونکہ خواہش پوری نہ ہوئی تو غصے میں ہے, اب وہ ظلم کی طرف بڑھ رہی ہے. یوسف علیہ السلام دیکھیں خاموشی اختیار کیے میں. آپ نے ابتدا میں اس عورت کا پردہ فاش نہیں کیا ہے, فوراً نہیں بولے. ہاں جب الزام لگا اور تہمت لگی یوسف علیہ السلام پر تو پھر آپ اپنی عزت کے دفاع میں آپ نے کلام کیا ہے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی عزت کے لیے دفاع کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اب تو ہمارا آج کا ماحول ایسا ہے کہ کسی بھی آدمی کو ڈی گریڈ کرنا ہو, اس کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں آپ. پاکستان میں تو اب جیسے کسی سے دشمنی ہو نا تو آسانی سے اس بندے کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ جی اس نے ناموس رسالت پر حملہ کر دیا ہے, اس نے توہین رسالت کر دی ہے, اس نے گستاخی رسول کر دی ہے. اب چونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ گستاخی رسول اللہ کی کوئی مومن برداشت نہیں کر سکتا, اس پہ تو ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرے مومن برداشت نہیں کر سکتا. ظلم وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو غلط الزام لگا کے کسی کو راستے سے ہٹانے کے لیے بس عوام میں یہ مشہور کر دیں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے, جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے, اس کو بندے کو ہی مار دیتے ہیں. وہ ایک کیس ابھی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ بینک میں کوئی بندہ نوکری کر رہا تھا مینیجر, اور کوئی بات ہوئی کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے, یا اختلافات اپنی جگہ پر ہے عقائد کا, لیکن اس نے کہا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے. چوکیدار اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کو فائر مار کے مار دیا. اس کو کیوں مارا ہے؟ جس نے گستاخی رسول کی ہے. کیا گستاخی کی ہے؟ جب علماء کے سامنے بات رکھی گئی انہوں نے کہا تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے. تو اب ہمارا ماحول ایسا بن گیا, کسی کو راستے سے ہٹانا ہو تو پھر الزام لگوا دو, کسی کو بدنام کرنا ہو بس کہہ دو کہ یہ آدمی کرپٹ ہے. آگے تحقیق کیا ہے, گواہی کیا ہے, قرائن کیا ہے, کچھ نہیں دیکھنا, ثبوت کیا, کچھ بھی نہیں دیکھنا. بس ایک آدمی الزام لگایا, راستے سے اس کو ہٹا دیا جائے. اپنے مقصد کی خاطر دوسرے کو اس مقام سے, اس منصب سے ہٹانے کے لیے بندہ سب کچھ کر جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا, تہمت لگی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے حق میں آپ نے دفاع کیا ہے اپنی عزت کا, ناموس کا. آپ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں نہیں بلکہ یہ عورت کر رہی ہے.
قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف نے کہا اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا ہے اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نہیں تھا، یہ تھی میرے پیچھے، یہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی۔ تو عزیز مصر نے کہا جو تو کہہ رہا ہے اے یوسف، جو آپ فرما رہے ہیں اس پہ گواہی کیا ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس گھر میں اس مقام پر ایک 4 مہینے کا بچہ ہے، وہ گواہی دے گا، جو کہ زلیخا کا ایک روایت میں خالہ کا بیٹا ہے، ایک میں ماموں کا بیٹا ہے، تو اسی کا رشتہ دار ہے، وہ گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا آپ مذاق اڑا رہے ہو، 4 مہینے کا بچہ کہاں کلام کرتا ہے، کہاں بولتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کو باتیں کرنے والا بنا دے اور وہ میری بے گناہی کو ثابت کر دے۔ یہاں اس موقع پر تقریباً ہر تفسیر نے یہ بیان کیا ہے، 4 ایسے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں گواہی دی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے تانے دیے، نکاح نہیں ہوا، بچہ ہو گیا، یہ کیا کر دیا، یہ ظلم کر دیا۔ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا بچے سے کیا پوچھیں گے ہم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی کچھ دنوں کے ہی تھے، بلکہ ایک ہی دن کے تھے، تو انہوں نے کلام شروع کر دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اسی طرح صاحب جریج، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت ولی آدمی تھا، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا تھا، تو بلکہ اپنے علاقے سے ہٹ کے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی عبادت خانہ، وہیں نماز پڑھتا تھا۔ ماں نے جا کے آواز دی، جریج وہ آواز کو نماز ہی پڑھ رہا ہے، اللہ اب نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں؟ کہا نماز ہی پڑھتا ہوں۔ ماں کی آواز پر جواب کوئی نہیں دیا، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ ہوا، ماں نے بددعا دے دی، ماں نے بددعا دی کہ موت سے پہلے پہلے تجھے کسی بدکار عورت کا منہ دیکھنا ہو۔ اچھا، وقت گزرتا گیا، اس علاقے میں ایک فاحشہ عورت تھی، وہ آئی گناہ کرنے کے لیے اس عبادت خانے میں اس بندے سے، تو انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا یہ گناہ۔ وہ گئی ایک چرواہے کے پاس، شیپرڈ کے پاس، اس سے زنا کیا، اس سے بچہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا؟ کہا وہ جو عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے نا، سجدے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اس کا ہے۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ثبوت نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، ڈنڈے شنڈے اٹھائے اور جا کے عبادت خانہ بھی توڑ دیا، اس بندے کو بھی مارنے لگے۔ اس نے کہا بھائی بات تو بتاؤ، مار کیوں رہے ہو، کیڑی غلطی کی ہے، میں دسو تو صحیح۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے گناہ کیا ہے، تو آپ بچے کی طرف، آپ نے ایک روایت میں کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بچے کو بلایا، سامنے رکھا اور بچے سے کہا بتا تیرا باپ کون ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، بچے سے پوچھ رہا ہے، کچھ دن کا بچہ ہے۔ تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہے، جب انہوں نے کلام کیا تیرا باپ کون ہے، چھوٹا بچہ بولنے لگا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ لوگوں نے یہ کرامت دیکھ کر حضرت جریج کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا عبادت خانہ آپ سونے کا بنائیں گے، ہم چاندی کا بنائیں گے، سونے کا بنائیں۔ آپ نے کہا نہیں بھائی مٹی کا ہی بنا دو۔ ایک تو ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو فوراً آنکھیں بند کر کے نہیں، بلکہ تحقیق ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ماں کی بد دعا لگتی ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ماں دی ہوا دے ماں دی دعا جنت دی ہوا۔ ابے تو ایویں غائب ہے نا سارے، ابے تو سارے فارغ ہیں۔ ماں کی دعا، ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے، ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ ایک امام کا میں پڑھ رہا تھا کہ میری ماں جب بھی مجھے غصہ ہوتی تھی نا تو مجھے کہتی جا تو امام کعبہ بن جائے، حرم کا امام بن جائے، غصے میں۔ کہا آپ جو میں امام بنا ہوں حرم کا، یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ ہمارے یہاں تو جب کوئی گلاس ٹوٹے، کوئی کپڑا میلا ہو جائے، کوئی میس بنائے کمرے میں، تو مائیں اوپر سے لے کے شجرہ نصب پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، آگے کہتی ہے جا تیرا بیڑا غرق ہو۔ اور پھر کچھ عرصے بعد کہتی مولوی صاحب بچے نو نظر لگی ہے۔ بچے نو نظر نہیں، تیری اپنی بددعا لگی ہے۔ تو ماؤں کو بددعا نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا بچہ جس نے گواہی دی ہے، فرعون کی خادمہ تھی، وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گری ہے، تو اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا میرے ابے کا نام ہے؟ اللہ کو کہا نہیں، یہ اللہ تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے دین موسیٰ سے
منحرف کرنے کے لیے دھمکیاں دی، وہ نہ مانی، آگ لگوائی، ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ میں ڈالتے رہے۔ اب جو بچہ چھاتی سے لگا ہوا تھا اس عورت کے اور اس کو چھینا تو اس عورت کی چیخ نکلی ہے۔ تو چھوٹا بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے ماں تو صبر کر، تو حق پر ہے۔ اس بچے نے کلام کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ تیسرا بچہ جس نے کلام کیا، اور چوتھا بچہ وہ جو یوسف علیہ السلام کے حق میں اس نے گواہی دی ہے۔ وہ گواہی کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگی۔ اللہ